رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احکام تجارت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر تجارت سے متعلق سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہماری جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور قبل اس کے کہ ناظرین کی کال کو شامل سلسلہ کریں، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، وہاں پر ملازمین بھی ہوتے ہیں، ان کے جو مالکان بھی ہوتے ہیں۔ ہم ملازمین کی ذمہ داریاں بیان کرتے رہتے ہیں، ملازم کو ایسا ہونا چاہیے، کام پورا کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہم ان سے متعلق الحمدللہ سلسلوں میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے حقوق بھی تو ہوتے ہوں گے، کچھ حقوق تو وہ ہیں کہ جو قانونی طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لوگ معلوم بھی ہوتے ہیں، شرعی طور پر بھی کچھ حقوق ہوں گے جو ہم ان کے حوالے سے بیان کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملازمت کے تعلق سے یقینی طور پر ہر دو فریق کے حقوق ہیں۔ صحیح۔ جو آجر ہے یعنی جو ملازمت پر رکھ رہا ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ صحیح۔ اس کے حقوق یہ ہیں کہ جس کام پر رکھا ہے اس کام کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جتنے وقت کا معاہدہ ہے اتنے وقت کی پاسداری کی جائے۔ ملازم کے بھی حقوق ہیں۔ سب سے نمایاں ایک حق یہ ہے کہ اسے وقت پر تنخواہ دی جائے۔ اب ایک بندہ ہے وہ پورے مہینے محنت کرتا ہے اور وہ جب تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو اسے لٹکایا جا رہا ہے جناب۔ ٹھیک ہے۔ تو صرف تنخواہ ہی نہیں ہے بلکہ ضروری، اخلاقی اور سوشل، 3 طرح کے معاملات وابستہ ہیں۔ صحیح۔ یعنی سماجی، سوشل مین سماجی۔ ٹھیک ہے۔ جو ضروری حقوق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اس کی تنخواہ کو جو ہے وہ وقت پر دینا، اور جتنا کام طے ہے وہی کام اس سے لینا، کیونکہ جو منصب ہے اس کی بھی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ روایتوں میں اس طرح کے مفہوم آئے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے منصب کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ اب ایک شخص ہے، آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے کلرک اور کام کروا رہے ہیں چپڑاسی کا، ٹھیک۔ تو یہ اس کی حق تلفی ہے۔ صحیح۔ اس کام کے لیے اس کو نہیں رکھا، جس کام کے لیے رکھا ہے اس سے وہی کام لیا جائے۔ تو تنخواہ لیٹ دینا یا جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام اس سے نہ لینا، اور اس طرح جو اس کی واجبات ہیں جو بھی ہیں، کئی طرح کے واجبات ہو جاتے ہیں بعض اوقات، وہ تمام ہی دینا۔ پھر کام جو ہے وہ معتدل لینا، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ بھی کام نہ ہو کہ
جو کر ہی نہ سکتا ہو ایسا ادب دے دیا ہو۔ پھر سب سے اہم چیز ہے ایٹیٹیوڈ، رویہ، رویہ اور بیہیویئر، اخلاقیات کا اس میں ٹھیک ہے، مطلب یہ اخلاقیات میں آتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا روب صرف ڈانٹ کے ذریعے ڈالتے ہیں۔ صحیح، بھئی روب ڈالنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اس پر نظر رکھیں، اس کی کوتاہیوں کو پکڑیں، اس کی جو ہے وہ گرفت کر کے رکھیں، لیکن یہ تمام کام نرمی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح، جس طرح آپ غلطی کرتے ہیں، آپ کے متعلقین غلطی کرتے ہیں، ملازم بھی غلطی کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ملازم غلطی کرتا ہے تو اسے درگزر کیا جائے، ٹھیک، سمجھایا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں گے اور معاذ اللہ گالیاں دیں گے اور ثم معاذ اللہ ماں بہن کی گالیاں دیں گے۔ صحیح، تو یہ اداروں میں ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ سننے کو ملتا ہے ٹھیک، کہ وہاں رویے جو ہے وہ بڑے ترش ہوتے ہیں، اور بس ملازم بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے، مطلب اخلاق کے اعتبار سے نوکری وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کو سہنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، وہ ملازم نہ بھی ہو تب بھی کسی بھی مسلمان کے ساتھ صحیح، ایسا رویہ رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے سماجی معاملہ۔ صحیح، ٹھیک ہے وہ آپ کا ملازم ہے، اس کی حیثیت ملازم کی ہے، آپ کی حیثیت سیٹ کی ہے، لیکن سماجی طور پر فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح، مثال کے طور پر گھر میں کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے تو ممکن ہو تو اسے مدعو کرے۔ ٹھیک ہے، بھئی ایک تو ہے نا بالکل فیملی پروگرام ہے، اس میں تو ظاہر بات نہیں آ سکتا وہ۔ بالکل، جو ایسے گیدرنگ ہے جو مہمانوں کے لیے ہوتی ہے اس میں مدعو کر لے، اس کے ہاں موت میت ہو جائے تو شریک ہو جائے۔ اور بھی جو اوورآل ملازمین کے مسائل اور مشکلات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بندہ غور و فکر کرتا رہے کہ یہ پرابلمز ہیں، یہ کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، نوکری کا حصہ نہیں ہے، اس پر لازمی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ سوچ سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے، تو کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو ہاں زکوٰۃ اگر دے، زکوٰۃ کا مستحق ہے اوروں تو کو دے رہے ہوتے ہیں ملازمین جی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ دے اسے، لیکن وہ یہ سمجھ کے نہ دے کہ میں اس کو دے رہا ہوں کہ میرا اچھا کام کرے گا، صحیح، پھر تو وہ اللہ کے لیے دینا نہ ہوا۔ زکوٰۃ تو فریضہ ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن وہ صرف فریضے کے طور پر دے اگر مستحق ہے تو۔ ٹھیک ہے، پھر بعض ملازمین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں سیٹ صاحبان، لیکن اس کی جا کے تک نہیں پوچھتے اسے، بالکل، تو اس وقت اسے مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی مالی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک کچھ اخلاقیات اور کچھ سماجی پہلو ہیں ٹھیک ہے، جن کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ممکن ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں، صحیح، لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ ہے جو خیال رکھتا ہے، جو ملازمین کو بچوں کی طرح پیار دیتا ہے، ماشاء ہے اللہ، ایک طبقہ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس پر پورا نہیں اترتے۔ صحیح، تو اب یا تو ان کی عادت و اطوار ہی بری ہوتی ہیں، یا اب وہ نئے نئے دنیا میں آئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نئے نئے سیٹ بنے ہوتے ہیں جی تو وہ جی، پھر کچھ زیادہ ہی جھاڑنا اور ڈانٹ ٹپٹ کرنا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہر دو ہی فریقین کے حقوق ہیں، اسی طرح ملازم کے بھی حقوق ہیں۔ اچھا میں کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا لیبر قوانین کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو وہاں تو فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین کے کچھ ایسے حقوق بھی قانون کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ مجھے وسوسہ یہ ہے کہ شاید یہ فیکٹری مالکان ان کو پورا نہ کرتے ہوں، صحیح، اور کوئی بھی انسپیکشن ٹیم آتی ہو اسے رشوت وغیرہ دے کر بھیج دیتے ہوں۔ تھا اس کتاب کے اندر کہ اتنے افراد اگر فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو فیکٹری کے اندر ڈسپنسری ہوگی، اچھا، ہاسپٹل موجود ہوگا چھوٹا سا، ڈسپنسری ہوگی چھوٹی موٹی، پھر اور کئی جو ہے نا سہولیات ان کے لیے مقرر کی ہوئی تھیں۔ تو کچھ سہولیات ایسی ہیں کہ ٹھیک ہے لازمی نہیں ہوتی لیکن دی جا سکتی، جیسے امارات کے اندر تو ملازمین بہت کام کرتے ہیں، بڑا بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کمپلسری ہے کہ کمپنی ملازمین کو گاڑی فراہم کرے گی اچھا، کام پر لانے اور لے جانے کے لیے۔ تو چونکہ وہاں اکثر
جو ملازمین ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیبر کیمپس ہوتے ہیں، لیبر کیمپس میں گاڑی آتی ہے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ وہاں پر جتنی سیٹ کی گاڑی ہے ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا اس میں، اتنے ہی ہوں گے جتنی اتنے ہی سیٹیں. ہوں گے. اور تیسرا یہ کہ گاڑی بھی ایسی ہوگی، ٹھیک آنے ہے، سے گاڑی نہیں ہوگی. صحیح، تو ایک قانون بنا دیا، اس پر وہاں عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بعض اوقات ممکن ہے اس طرح یہ قانون نہ ہو یہاں پر، لیکن بندہ اگر سہولیات دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کمپنی کا حجم اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے میرے جاننے والے، وہ کسی بڑی کمپنی کے اندر، بہت بڑی کمپنی تھی، تو سوشل معاملات میں اس کے ہیڈ تھے، کمپنی کی. سوشل معاملات کے ہیڈ تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کے ہمارے چونکہ آرڈر باہر جاتے ہیں، باہر ملک سے آرڈر ملتے ہیں، تو باہر ملک کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ وزٹ کرنے آتی ہیں کہ آپ یہاں پر اپنے ملازمین کو کتنی سہولیات دے رہے ہیں. انوائرمنٹ کیا ہے آپ کا؟ جی، باتھ روم تک آ کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے ملازمین کے لیے جو ضروری بنیادی سہولیات ہیں وہ کس طرح کی رکھی ہوئی ہیں. صحیح، اور پھر وہ اس کو دیکھ کے اگر ملازمین کے تعلق سے کوتاہی ہو تو پھر جو ہے وہ ہمارے آرڈر کینسل کر دیے جاتے ہیں، آرڈر نہیں لیے جاتے. یہ الگ بات ہے کہ کمپنی ڈیوٹی فری زون میں تھی، ٹھیک ہے، تو جو عام کمپنیاں ہوتی ہیں وہ نہیں خیال کرتی. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جناب انگریزی دیکھتے ہیں، ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کا درس ہمیں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ صلی والسلام کی اللہ بارگاہ علیہ میں وسلم. ایک مرتبہ کچھ غلام آئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ رکھا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ غلام آئے تو میرے پاس آ جائیے گا، میں ایک تمہیں دے دوں گا. ایک غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. تو جب وہ جانے لگا تو فرمایا ٹھہرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ٹھیک، یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب وہ گھر آیا، بڑی ضرورت تھی اور محتاجی تھی. گھر پہنچا، اپنی بیوی سے واقعہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملازم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سبحان اللہ، سبحان اچھا، وہ غلام تھا، مطلب غلام جو ہے وہ بکتے تھے، پہلے سے رواج تھا. اور جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے پھر کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، بس کوئی اور خریدے گا تو وہ رکھے گا، ورنہ یہ سب کچھ کام کرے گا، کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی انہیں. ٹھیک ہے، غلام بھی جو کمائے وہ مالک کا ہی ہوتا ہے، صحیح، یہ اصول ہوتا تھا. اور فقہی اصول بھی یہی ہے. ٹھیک، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اچھا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے. اب ان دونوں نے باہم مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا کہ اب اس کے ساتھ بہتری کیا ہو سکتی ہے. یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کو آزاد کرنا تو اس کے لیے سب سے بڑی بہتری نظر آتی ہے ہمیں. ماشاء اللہ، تو انہوں نے اپنے اس ملازم کے ساتھ جو سب سے بڑی بھلائی کی صورت اس وقت تھی وہ اختیار اپنائی کیا. اور اسے آزاد کر دیا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ ہیں دین متین کی تعلیمات، ماشاء اللہ، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پہلے بیان کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ملازمین کے تعلق سے خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے. حضور، انوائرمنٹ کی بات ہوئی، سہولیات دینے کی، کمپنی کو چاہیے کہ دے. اب ایک آدمی چھوٹے سطح پر کام کرتا ہے، وہ ملازمین رکھتا ہے، کوئی شخص نوکر ہونے کے لیے آتا ہے اس کے پاس، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو اسی حالت میں کام ہوتا ہے، اور اس پر بظاہر وہ ایگری بھی کرتا ہے، ایگریمنٹ بھی کر لیتا ہے. کہ اب بھی مالک کو کہا جائے گا یا مالک پر لازم ہوگا کہ اچھا انوائرمنٹ مہیا کرے، یا بس ٹھیک ہے بھی آپ نے دیکھا تھا آپ کام کریں، جیسے بھی پنکھا نہیں چل رہا تو یہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اضافی سہولیات دینی ہوتی ہیں. بہت ساری مشینیں ایسی ہوتی ہیں ان پر کام کرے تو دودھ پلانا ضروری ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اس مشین کے جو قانون ہے کہ بھئی یہ کام کریں گے تو دودھ پلائیں گے، ادویات دی جائیں گی، لیکن نہیں دی جاتی. پنجاب میں ہی ہوگا ایسا دودھ پلانے والی باتیں تو. اب یہاں سکیننگ مشین ہے، اچھا، تو اب اس کی ویوز ہوتی ہیں، اس کے قوانین میں ہے کہ جو اس کے اوپر بیٹھے گا اس کو یہ دیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں. اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ جس کے جہاں جیسے حقوق بنتے ہیں وہ وہ پورے کیے جائیں. ہاں، ایک شخص ہے وہ ٹھیلا لگا کر بیٹھا ہے، جی جی، اور ٹھیلے میں کہاں پنکھا ہوگا اور کہاں چھت ہوگی اور کہاں کیا ہوگا. صحیح، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں ایسا انوائرمنٹ ہے ہی نہیں. اور
ظاہر بات ہے وہاں کوئی 3 پیس سوٹ میں بھی نہیں آئے گا. بالکل. تو وہی بات آگے نا کہ جس کا جیسا منصب ہے اس کے مطابق جیسا کام ہے جیسا منصب ہے اس کو سہولیت دی جائیں. پھر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ بعض تو کمپلسری چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کچھ وہ چیزیں بھی ہیں کہ ٹھیک ہے کمپلسری نہیں ہے, صحیح. لیکن بندہ ایک خدا ترسی کو سامنے رکھے اور جو خیر خواہی کا پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ معاملات کرے. کچھ کالے لے لیتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایک سرپرائز انٹری ہے. جی انشاءاللہ اس سرپرائز کو بھی ہم شامل کریں گے. ناظرین کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں. جی کال سنائیے. میں شبیر احمد بول رہا ہوں حاصل پور سے, میرا ضلع بہاولپور ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میری پرچون کی دکان ہے, اب اس میں سے زکوٰۃ کا کتنا حصہ نکالنا چاہیے, اور اس کا حساب یہ ہے کہ گھر میں بھی آدمی خرچہ کرتا رہتا ہے اس میں سے, اور دوست جو کچھ بھی اس میں سے اخراجات ہوتے ہیں. اب پرافٹ کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا, یعنی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے, خرچے کا بھی گھر کا بھی, اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں محمد امجد اتاری سعودی عرب الریاض سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ میرا ایک کزن پاکستان میں گاڑیوں میں جو بیٹریاں لگتی ہیں اس کا کاروبار کرتا ہے, اور گھروں میں بھی UPS اور بیٹریاں لگتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پیسے اس کو دے کر مال خرید کر کے اس کی دکان پر رکھ دوں, اور وہ تاکہ میری شراکت داری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے آدھی پرافٹ لوں یا اس سے پہلے بات کروں یا کیسے کروں؟ برائے مہربانی اس بارے میں آگاہی دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. جی انشاءاللہ آپ کو ضرور عرض کریں گے. ضرور پرفیوم کی دکان ہے, لیکن یہ سوال بہت ساروں کے لیے ہے کہ دکان پر کام کرتے ہیں, نفع بھی ہوتا ہے, آمدن ہوتی ہے, لیکن گھر میں لگ جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کتنے بچے اور کیا ہوا. تو زکوٰۃ کس حساب سے نکالیں گے؟ یہ دکان میں کوئی بھی سامان ہو وہ مال تجارت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پرفیوم ہو یا کاسمیٹک ہو یا گارمنٹس ہو یا اناج ہو, کچھ کوئی بھی بھی ہو, کام ہو. جو مال بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت کہلاتا ہے. صحیح. اور زکوٰۃ کے متعلق یہ بھی ایک موٹا سا اصول ہے, سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک مخصوص دن ہوتا ہے, ہر شخص کا دن وہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک شخص حساب لگائے گا کس دن میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, کس دن مجھ پر فرض ہو رہی ہے. صحیح. تو اس دن دیکھیں گے کتنا مال ہے دکان میں. اس سے پہلے آیا گیا کھایا پیا اس کا کوئی حساب اس کا نہیں. کوئی اعتبار نہیں. زکوٰۃ فرض ہونے کی جو تاریخ ہے اس دن دیکھیں گے کتنا مال ہے, ٹھیک اس ہے. کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے. یہ ان کے سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. محمد امجد بھائی عرب شریف سے, ان کے کزن بیٹریوں کا کام کرتے ہیں پاکستان میں, تو اب یہ انہی سے بیٹریاں لے کر انہی کی دکان پر رکھ کر بیچنا چاہتے ہیں, تو یہ شراکت ہے, تو وہ مداربت ہے؟ بیٹریوں کا کام کرتے ہیں, ظاہر بات ہے دکان میں مال کم ہوتا رہتا ہے, جی جی. ان سے تو نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے. ان کو پیسہ دیں گے, وہ مارکیٹ سے لے کر رکھ لیں گے اپنے دکان پاس پر. رکھیں گے. مثال کے طور پہ ایک شخص صرف میکینک ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ مال بھی ہو تو وہ زیادہ کمائے گا. صحیح. دیکھیں بالکل شراکت ہو سکتی ہے, لیکن پہلے تو یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ پیسے وہ بھی ملائے, کچھ یہ ملائیں, اور پھر جو ہے وہ دونوں شراکت کریں. دونوں شراکت داری کریں. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو پھر سارے ہی پیسے ان کے ہوں گے اور جو کام ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب کام میں کیا چیز شامل ہوگی؟ کام میں شامل ہوگی صرف اور صرف مال خریدنا اور دکان پر بیچنا. ٹھیک ہے. باقی وہ جو اپنا ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں یا گھروں پہ جا کے لگاتے ہیں, جو اس طرح کے سروس بیس کام ہیں, وہ ان کے اپنے ہوں گے, اپنے کام پہ لیں. وہ ان کے اپنے ہوں گے. تو یہ اس طرح کا معاہدہ کریں کہ پیسے ان کے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے مال خریدیں گے, صحیح. بیٹریاں رکھیں گے, فروخت ہوں گی. جو نفع ہے اس کو طے کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کتنے % کس کا ہوگا؟ تناسب طے ہوگا ٹھیک ہے. کہ کتنا % کس کا جو ہے وہ نفع بنے گا, لیکن اس کا جو وہ ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے. 50-50 رکھ لیں, 40-60 رکھ لیں, لازم نہیں ہے کہ اتنا ہی کسی کوئی بھی اس میں حد بندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دونوں رضامندی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. وہ بیٹری خریدیں گے اور بیچیں گے, پیسے کا حساب کتاب رکھیں گے, نفع تقسیم ہوگا. اس کے علاوہ اگر وہ میکینک ہیں, وہ کوئی اور کام کرتے ہیں, تو وہ اس شراکت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک. اب ظاہر یہ طے کر لیں گے کہ جی
ٹھیک ہے دکان میں دو طرح کے کام ہو رہے ہیں, کچھ وہ سروس والے کام کر رہے ہیں, کچھ بیٹری بیچنے کے کام ہو رہے ہیں, تو دکان کا کچھ کرایہ یہاں سے دیا جائے گا, کچھ کرایہ وہ اپنے ذمہ لیں گے, الگ سے کام جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یوں کر کے سارے معاملات طے کرنے کے بعد پھر یہ کام کریں. لیکن حضور اس میں تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ پہلے سے بیٹریوں کا کام کر رہے ہیں, تو اب اس کاروبار میں شرکت ہو جائے گی جو پہلے سے جاری ہے. نہیں, وہ تو ایک الگ حساب ہوگا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر 150 بیٹریاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ پہ بک جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کا ایک نیا حساب ہوگا. پھر شراکت میں کام کریں گے, الگ سے کریں گے تو پھر مشکلات ہوں گی اور وہ تنازعات کی طرف بات جائے گی اور مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سرپرائز دینا ہے ابھی؟ ہاں دے دیتے ہیں, ہمارے ڈائریکٹر صاحب دکھائیں گے پھر سرپرائز. ماشاء اللہ. جی جناب, ہمارے ویسے تو میزبان ہیں. ماشاء اللہ. ویسے تو ہمارے میزبان ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. لیکن آج ہم نے ان کو مہمان بنا لیا. سبحان اللہ. غلام رسول بھائی, بات آپ نے سنی ہوگی, جی جی ملازمین کے تعلق سے ہو رہی تھی, اور ہمارے ثاقب بھائی نے جو سوال کیا کہ ملازمین کے کیا حقوق ہیں, کچھ تھوڑا بہت کلام کیا میں نے. آپ انڈسٹری میں بہت گہرائی میں رہے ہیں اور بزنس وغیرہ آپ نے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, اور فی الوقت آپ دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم کے ہیڈ بھی ہیں, اور ممکنہ جو دارالمدینہ یونیورسٹی ہے اس کے بھی آپ ہیڈ ہیں. ایک انتظامی ایکسپیرینس آپ کو حاصل ہے. اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں یہ تو بتائیں کہ ملازمین کی بات تو ہو گئی, لیکن ملازمین سیٹ صاحبان کو یا ادارے کو کتنا تنگ کرتے ہیں. دارالمدینہ کی بات نہیں کر رہا میں, اوور آل بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں جس سے ادارے کے اندر بدحالی پیدا ہوتی ہے, مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اہداف جو ہے نا وہ پورے نہیں ہو پاتے, اور بد انتظامیہ سامنے آتی ہیں. ممکن ہے وہ ملازمین کی طرف سے بھی آتی ہوں, اور ممکن ہے جو ان کے نگہبان ہوں, جسے سپروائزر کہا جاتا ہے, جی جی ان کی طرف سے آتی ہوں. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں الحمدللہ مفتی صاحب, یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ دارالمدینہ یونیورسٹی اور دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم میں بھی مجھے خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایجوکیشن سیکٹر میں, ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں میرا کافی اسپیشلی جو ہے وہ انوالومنٹ رہی ہے. کئی ادارے میں نے دیکھے ہیں, آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی کام کیا ہے, آڈٹ میں بھی کام کیا ہے, اکاؤنٹس اینڈ ٹیکس کنسلٹنسی اس میں بھی کام کیا ہے. تو ظاہر ایکسپوجر تو یعنی اس لحاظ سے ہے یعنی مختلف اداروں کا. تو آپ نے جہاں تک یعنی سب آرڈینیٹس اور سپروائزرز دونوں کی آپ نے بات کہی ہے ماشاء اللہ, یعنی جن پر نگہبان ہوتے ہیں اور جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی سپروائزر صاحب ہوتے ہیں, دونوں میں ہی مضبوطیاں اور کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں. اور عام طور پر یعنی دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, یہ میری اوپینین ہے اور اس میں ظاہر غلطی کی گنجائش موجود ہے, جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, ماتحت ہوتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو ان کے سمجھ لیجیے آواز لگانے والے 6-8 ہوتے ہیں, اور جو سپروائزر ہوتا ہے بیچارہ وہ ایک ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اس کی آواز لگانے والا جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماتحت لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہونے والے مظالم ہیں یا جو ان کے اوپر ہونے والی جو زیادتیاں ہیں, یہ شاید زبان زد عام زیادہ ہوتی ہیں یا سنی کہیں زیادہ جاتی ہیں, اور جو یہ جو تنگ کرتے ہیں سپروائزرز کو وہ اتنی سنی نہیں جاتی کیونکہ اس کی تعداد کم ہوتی ہے. تو اگر میں بات کروں سب آرڈینیٹس کی, ان لوگوں کی جو ماتحت ہوتے ہیں, تو اس میں یعنی کئی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو جو اہم ترین غلطی ہوتی ہے جسے ذہانت اور چلاکی بھی تصور کر لیا جاتا ہے, اور اسے تیزی, ذکاوت, یہ مطلب اس طرح کے کانسیپٹ اس سے ایسوسیٹ ہو گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ بات کو اس طرح سے گھما دینا کہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ آئے, بھلے غلطی میری ہو یا کام ہماری سمت آ رہا ہو, تو اس کو اس طریقے سے جو ہے کسی ایسی سمت میں اس کا رخ کر دینا کہ کام کی مصیبت جو ہے نا وہ ہمارے گلے میں نہ پڑے. تو اس سے یعنی اپنی طرف سے تو یہ بہت عقل مندی اور جو ہے نا چلاکی سمجھی جاتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو اس شخص کے اکاؤنٹ میں پرفارمنس کے لیے اگینسٹ میں کوئی ریزلٹ یا آؤٹ کم شو کرنے کے لیے, کوئی اہم نتیجہ یا ہدف شو کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی کارڈ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جسے یہ نمایاں طور پر پیش کر سکے, یا اس کی جو وہ آرگنائزیشن میں
کسی ادارے میں جو حیثیت ہے وہ مستحکم یا نمایاں ہو کر سامنے آئے. آپ نے تو پہلے ہی جو ہے وہ پوائنٹ میں اتنی بڑی خامی پکڑ لی ہے. میرا بھی مشاہدہ یہ مختلف مجالس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہتا ہے جی جی کہ جہاں غلطی تسلیم ہوتی ہے نا جی جی تو وہاں آئندہ وہ غلطی دہرائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. کہ بھی ایک شخص ہے یا کچھ لوگ ہیں ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ تسلیم کر لی جی تو وہ پھر ریزن بھی پتہ چلے گا کہ غلطی کیوں ہوئی ہے. روٹ کاز پتہ چلے گا. جی اب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں اگر جناب وہ گھما پھرا رہے ہیں, اپنے باس کو بیوقوف بنا دیا یا سپروائزر کو گھما دیا, اب وہی غلطیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں. ادارے کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوتا ہے. جی ہاں بہت صحیح پکڑا آپ نے یہ. ماشاء اللہ. پھر اس میں یہ مطلب بہت دلچسپ, یعنی دلچسپ کیا کہوں, بہت مضحکہ خیز صورتحال ہوتی ہے. بھائی یہ کس کا پرابلم ہے؟ یہ ہمارا تھوڑی پرابلم ہے, یہ تو پروڈکشن کا پرابلم ہے. پروڈکشن کا پرابلم, اچھا پروڈکشن والے کو پکڑا, بھائی یہ ہوا تھا, یہ کیا ہوا تھا. پروڈکشن کا پرابلم نہیں ہے یہ تو جو ہے نا وہ ہمیں یہ ایشو نہیں ہوا, یہ تو اسٹور کا پرابلم ہے. اسٹور میں چلے گئے, اسٹور والوں کو پکڑا, بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. اسٹور کا پرابلم تھوڑی ہے یہ تو. اس نے کہنا یہ تو جو ہے نا وہ پروکیورمنٹ کا پرابلم ہے. پروکیورمنٹ میں چلے گئے بھائی کہ یار یہ کیوں نہیں لایا, یہ کیوں ہے. پروکیورمنٹ کا پرابلم تھوڑی ہے, یہ تو فائنانس کا پرابلم ہے. وہ فائنانس میں چلے گئے. اب فائنانس والوں نے بولا فائنانس کا پرابلم تھوڑی ہے یہ تو جو ہے نا وہ پلاننگ کا پرابلم ہے. اب پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے, پلاننگ ڈپارٹمنٹ کیا کرتے ہو, پلاننگ کا پرابلم تھوڑی ہے, یہ تو ان لوگوں نے انفارمیشن ٹھیک نہیں دی, یہ انہی کا پرابلم ہے یہیں سے. وہ تو اب وہی گھوم کے نا سارے ڈپارٹمنٹ گھومتے گھومتے جس در سے چلی تھی وہیں آ گئے. اب پھر کیا دوبارہ چلائیں گے تو پھر وہیں گھومتے پھرتے یہاں آ جائیں گے. تو اب اس سے یعنی یہ ایک اور پہلو یہ آتا ہے, اور یہ مینجمنٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ ایڈریس بھی کیا جاتا ہے, اس پہ ٹریننگ پروگرامز بھی بنائے جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں بزنس آرگنائزیشن کے وہ بھی پریشان رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے عدم تعاون, یعنی جو ٹیم ہوتی ہے, یعنی 1 اور 1 11 بہت ضرب المثل مشہور ہے اردو کی, کہ جب چند افراد ملتے ہیں نا تو ان کا جو مجموعی جو اگر باہمی تعاون ہے, ٹیم ورک بہت اچھا ہے, تو جو اس کا مجموعی نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مجموعی یعنی جو مجموعی پرفارمنس ہے وہ انفرادی پرفارمنس کے مجموعے سے زیادہ ہوتی ہے. اگر تعاون اچھا ہو, کولابریشن اچھا ہو, ٹیم اچھی پلے کر رہی ہو آپس میں, تو جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں. اب یہ کہ میری کسی وجہ سے ان سے انبن ہے, یا وہ میں ان کو پسند نہیں کرتا, یا یہ مجھے پسند نہیں کرتے, تو اب یعنی میں نے ساری ذہانت اور توجہ ان کی ٹانگ کھینچنے میں لگانی ہے, بجائے اس کے کہ ہم سب مل کر ایک کام یہ کریں اور یہ جو ہمیں جو اسائنمنٹ ملا ہے, ہمیں جو پروجیکٹ ملا ہے, یہ بہت جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو جائے. تو وہ انرجی ادھر لگنے کے بجائے ادھر لگ جاتی ہے. عدم تعاون اور ایک دوسرے سے یعنی جو ان کا راستہ کاٹنے کے سبب پھر جو نقصان ہوتا ہے, ادارے کو نقصان ہوتا ہے, سپروائزر کو نقصان ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس, اس کی ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, یا جو ادارہ ہے اس کی اوور آل پرفارمنس متاثر ہوتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ یعنی آزمائش ہوتی ہے. دوسرا پھر یعنی ایک اور جو قلب پہ بعض اوقات جو ہے نا وہ دکھ بھی طاری کر دیتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اتنی زیادہ لکیر کی فقیری بنائی ہوتی ہے کام سے بچنے کے لیے. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے کہا کسی کو, اپنے سب آرڈینیٹ کو, کہ یہ پیغام فلاں کو پہنچا دیجیے گا, اور یا اس کو میں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ اسے ای میل کر دیجیے گا یا فون کر دیجیے گا. تو اول تو اس نے یہ کرنا ہے اور میک شور نہیں کرنا کہ باقی اس تک پیغام پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا, یا اور 3 دن بعد, 5 دن بعد, 7 دن بعد میں نے پوچھا یار آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا, تو کہیں گے وہ تو فون بند تھا ان کا. اللہ کے بندے, اس وقت فون بند تھا تو یعنی دوبارہ ٹرائی کر لیتے, کوئی کسی اور ذریعے سے پیغام پہنچا دیتے, بہت اہم پیغام تھا, لیکن اس نے وہیں بندہ بیٹھا رہنا ہے کہ آلٹرنیٹیو سولوشن اس نے نہیں سوچنا کہ یہ جو میں نے ہدف ہے میں اس کو حاصل کر لوں, بس اتنا ہو گیا, اتنا کر کے وہ بنیادی طور پر تو یہ احساس ذمہ داری کا نہ ہونا ہے نا. جی ہاں, یعنی جس کرائٹیریا اور جس ماحول کے اندر اس کو ایک پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اس پیغام ڈیلیور نہ کرنے سے جو نقصان ہونا ہے اس نے یکسر نظر انداز کیا اس نقصان کو. جی, تو گویا کہ احساس ذمہ داری نام کی چیز نہیں ہے اس کے اندر. جی, اور مطلب وہ اب اگر سپروائزر پوچھیں تو وہ حیران رہ جائے گا, ارے کمال ہے, مجھے جو ہے نا انہوں نے فون کرنے کا کہا تھا, میں نے فون کر دیا. اب جو ہے نا اس کا یہ ذہن نہیں ہے کہ اصل جو ہے وہ ہدف پیغام پہنچانا ہے. میں نے تو فون کرنے کا کہا تھا, فون بند تھا, تو اب میں کیا کروں, اور اب یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو اتنا بڑا ظلم ہو گیا میرے ساتھ, اوف اللہ اکبر. اب یعنی اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں
پھر یہ بعض اوقات یعنی حیرت کا باعث بنتی ہیں کہ اس طرح کا جب اس طرح کے اجیر اور جو اس طرح کے جب امپلائیز کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اس کی ترقی کا سفر جو ہوتا ہے نا وہ بہت رک رک کر. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غلطیوں کے باوجود مظلوم بن کر ایک لابنگ ہوتی ہے پھر؟ جی یہ ہوتا تو ہے کہ اصل میں بس یعنی ہم نے غلطی پکڑیں اور میری اکاؤنٹیبلٹی ہو اس سے پہلے ہی ترلا ڈال دو, شور شرابہ کر دو. تو بھائی شور کرنا ہے, ہاں سن لیں یار ذرا, یہ سر اپنے اوپر آنی نہیں چاہیے. اور یہ دیکھو یہ لوگ بڑے تیز ہیں, ایسی یعنی پکڑیں گے نا کہ دیکھو پہلے سن لو, آؤ ذرا آؤ ادھر 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 پہلے آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. تو پھر وہ بات کریں گے اور پھر جو ہے نا کمیونیکیشن اسٹریٹجی کوئی اس کو بولے گا زیادہ اگر کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوگا, ورنہ کوئی ہوگا دیکھ بھائی بات یہ کرنی ہے ساری ایک کا ہونا چاہیے, کوئی اپنا اپنے اپنے انداز اپنے اپنے کیلیبر کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لفظ ڈیزائن کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ یعنی وہ پیش کی جائے گی. اب جو سپروائزر صاحب ہوں گے وہ بھی اب پریشان ہوں گے. اچھا اب مثال کے طور پر بات چلی جائے تو 4 لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے وہ ایک طرف ہوں گے, جو ان سپروائزر کا سپروائزر ہوگا, اس کا جو باس ہوگا, اور ایک باس صاحب جو ہیں وہ ایک اور ہوں گے. اگرچہ اور اس طرح کی انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جس سے معاملہ, میں شرعی نقطہ نگاہ سے بات نہیں کر رہا, ظاہر ہے یہ تو شرعاً جو بھی اس کا حکم بنتا ہے وہ تو مفتی صاحب یا جو بھی قاضی صاحب ہوتے ہیں وہی فیصلہ فرمائیں گے, لیکن دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ جن سے وہ معاملے کی سچویشن کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق اس کو جو ہے نا ڈائگنوس کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, ٹکڑوں میں توڑ لیتے ہیں. تو اب بعض اوقات تو اس کو فائر کرنے کی یا نکالنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے. بعض اوقات اس کی, میں دنیاوی اداروں کی بات کر رہا ہوں, وقف وغیرہ کے معاملات نہیں, جنرل بات کر رہا ہوں. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نکال دینے سے جو ہے نا, مثال کے طور پر ابھی یہ ہے کہ یار اس کا ابھی فلاں آرڈر آیا ہوا ہے, فلاں اسائنمنٹ لگا ہوا ہے, تو ابھی اس کو نکالیں گے تو ہم خود پریشان ہو جائیں گے. لیکن اس کی ترقی کا سفر یا اس کی جو کیریئر گروتھ ہے یا کیریئر پروگریشن ہے یہ بہت متاثر ہوتی ہے. تو وہ اپنی ذہانت کو لے کے ٹھیک ہے بیٹھا رہے اور خوش ہوتا رہے, نتائج پروڈیوس نہیں کرے گا, افیکٹو زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ثابت نہیں ہوگا, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کا خمیازہ تو اس کو جو ہے نا وہ بھگتنا تو پڑے گا ہی. کیا بات ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ بعد میں آرگنائزیشن جوائن کرتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, دیگر عوامل بھی ہیں اپنی, لیکن وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے, وہ اتنے نتائج دیتا چلا جاتا ہے, اعتماد بھی حاصل کرتا چلا جاتا ہے, اوپر ابھرتا چلا جاتا ہے. اور ایک شخص ہے کہ وہ جو ہے نا اب رونا کوسنا اور دوسروں کو بلیم دینا اور مطلب یہ کام سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتا رہنا, تو ٹھیک ہے وہ پھر پڑا پڑا سفید ہی ہونا ہے. وہ پوائنٹ ہے نا غلام صاحب کہ جس میں اس کی ترقی یا تنزلی پوشیدہ ہے, یعنی اگر وہ اس طرح کا اس کا موڈ ہے تو ترقی نہیں ہوگی. لیکن اس سے قطع نظر جو شرعی اعتبار سے حکم بنتا ہے وہ تو خیانت کا بنتا ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے ذمہ کام سپرد کیا گیا ہے, اس بات کی اس سے تنخواہ دی جا رہی ہے, اب وہ اس کے اندر بگاڑ سے بگاڑ پیدا کر رہا ہے, یعنی 100% اپنی ڈیوٹی کی خلاف ورزی ہی کیا اس کے خلاف لابنگ کر رہا ہے. تو اب اس طرح کے کا ماحول جن اداروں میں ہوگا وہ کیسے جو ہے نا وہ پھل پھول سکتے ہیں, کیسے وہاں ترقی ہو سکتی ہے, اور اس طرح کے لوگ نہ جانے کیسے اپنی تنخواہ کو حلال قرار دیتے ہیں, اور کیا ایسی باتیں ہیں جو کوتاہیاں جس کی جو ہے وہ شکایت ملازمین سے رہتی ہوگی لوگوں کو. ایک مثال کے طور پر یعنی کام کی جگہ پر نہ ہونا, شاید سیلز میں اگر میں کہوں, اسپیشلی سیلز کے اندر جو فیلڈ سیلز ہوتی ہے نا, تو جانا ہے مجھے وہاں پر اور باس کا فون آیا, باس میں ابھی یہی ہوں, بس یہ کیا کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں, میں ابھی کلائنٹ سے مل کر نکلا ہوں, وہ ہوگا بیٹھا ہوٹل پہ بیٹھا ہوا, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہوگا, اور جو ہے نا وہ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری سیلز ٹیم بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اور جو ہے وہ باس کا فون آتا ہے. میں نے نہیں کیا الحمدللہ, دیکھا ہے باس کا فون آتا ہے. باس کو جو ہے پھر اب سنائیں گے کہ ہاں باس ابھی کلائنٹ سے مل کے نکلا ہوں, یہ نا ٹریفک جام تھا, شارع فیصل پہ ٹریفک جام تھا, تو ابھی آپ کو پتہ ہے وہاں پارکنگ کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے, تو ابھی نکلا ہوں, وہاں کام کی جگہ پر نہیں ہوں گے. اچھا یہ بھی دیکھا ہے, ایک ISO 9000 سرٹیفائڈ کمپنی تھی, تو اس میں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, GM کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک امپلائی کو ڈھونڈا جا رہا تھا کمپنی کے, وہ فیکٹری کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور مل ہی نہیں رہا ہے. اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہے کدھر, تو وہ کام کی جگہ پر نہیں ہوں گے,
اور رپورٹ ظاہر ہے کہ کچھ اور کر دیں گے. اس کا بھی ظاہر ہے کہ پروڈکٹیوٹی پہ یا نتائج جو ہیں اس پر اثر پڑتا ہے. بعض اوقات غلط انوائسز جو ہے نا وہ بھر کے بھیج دیتے ہیں. مجھے الاؤ ہے کہ مثال کے طور پر بھائی میں نے ایکسپینڈیچر فوڈ الاؤنس فار ایگزامپل مجھے الاؤ ہے, اب یعنی زبردستی میں نے اتنا لیٹ کرنا ہے کہ خام کا کھانے کا جو ہے نا وہ وقت آ جائے, یا اللہ کی قسم میں کلیم کر سکوں کہ اللہ کی قسم میں تھا اس ٹائم پر, زبردستی میں نے سلو کرنا ہے, وہ وقت آ جانا اور میں نے فوڈ الاؤنس کا پیپر جو ہے نا بھر کے بھیج دینا ہے. پھر یہ بھی ترکیب ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 200 کا خرچ ہوا ہے تو میں نے جو ہے نا وہ 400 روپے لکھ لیں. یہ بھی معاملات ہوتے ہیں اس طرح. اور یعنی پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے یعنی عذر کی اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے, بھائی آج یہ کام کیوں نہیں ہوا, سر یہ اے پرابلم ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم یہ پروجیکٹ پورا نہیں کر سکے. اگلے دن بھائی پھر بی پرابلم ہو گیا, سی پرابلم ہو گیا, ڈی پرابلم ہو گیا. پرابلم کی اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ ایک کام انڈسٹری کے اندر مثال کے طور پر 10 دن کے اندر آن ایوریج ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا بھائی میں جس ادارے میں ہوں وہاں پر جو ہے وہ 30 دن گزر گئے ابھی تک نہیں ہو رہا. یہ کون کیا بھائی کیا ویسا اس میں راکٹ سائنس ہے یا کون سا ایسا پرابلم ہے. تو وہ یعنی اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس عذر کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ہم نے 10 دن کا کام 30 دن لگا دیے اور ہمارے پاس اتنے جینوین عذر ہیں. لیکن لوگ جو اوپر ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے وہ یہ آبزرو ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی ٹیم ہے کہ جو انڈسٹری اسٹینڈرڈ کے مطابق کام نہیں کر رہی اور مطلب بلو ایوریج یا ابو ایوریج ہے. اس میں اور فیکٹر بھی ظاہر دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں اسٹیپس زیادہ ہوتے ہیں اور روٹ کاز وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے سب آرڈینیٹ یہی سمجھ لیں کہ نہیں ہم میں ہی ساری غلطیاں ہیں اور ہم میں ہی سارے عیوب ہیں. لیکن جنرل آپ نے جب بات پوچھی ہے تو اس طرح کے مشاہدات ہوئے ہیں. اس تمام گفتگو میں ایک چیز کی طرف بات پلٹ رہی ہے کہ لب لباب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام جو خامیاں اور غلطیاں ابھی ڈسکس کی گئیں اور بھی ہو سکتی ہیں, دیانت نہ ہونے کی طرف لوٹ رہی ہیں. یعنی بد دیانتی جس کے دل کے اندر ہے نا, یعنی دیانت اور بد دیانتی کا تعلق قلبی کیفیات سے ہے. ایک شخص ٹھان لے گا دل کے اندر کہ میں نے بد دیانتی کرنی ہے, وہ اس کے 100 ہیلے بہانے تلاش کرے گا اور وہ کام کر کر رہے گا. صحیح. تو دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ دین اسلام نے جو دیانت کا درس دیا ہے, ماشاءاللہ, تو دیانت کے درس کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے لوگوں کی املاک کا تحفظ ہے. دیانت مند آدمی لوگوں کی املاک کا تحفظ کرے گا, لوگوں کی عزت کا تحفظ کرے گا, ڈیوٹی کا تحفظ کرے گا, سچائی کا تحفظ کرے گا. تو واقعی دیانت ایک بہت بڑی دولت ہے. اور جو لوگ مطلب جہاں دیانت اڑ جائے نا, جی جی, پھر تو کیمرے بھی فیل ہے. اللہ, کیا کیمرے اگر آپ کریں گے, کیا کچھ کریں گے, اصل چیز ہے دیانت. تو اللہ کرے کوئی ایسی فضا قائم ہوں کہ لوگ اپنی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا احساس کریں اور دیانت کی طرف آئیں. وہی سمجھتے ہیں کہ پوچھنے والا نہیں ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر و خبیر ہے. مطلب 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں وہ لکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تو بس یہ غفلت سے ہی تعبیر کیا جائے گا اس پوری صورتحال کو, کہ غفلت کا ایک ایسا دورہ ہے کہ بندہ انجام سے غافل ہو گیا ہے, آخرت سے غافل ہو گیا ہے, اور آخرت سے غافل ہونے والا ہی پھر بددیانتی کی طرف بڑھتا ہے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے آج بطور مہمان ہمارا ساتھ دیا, اور انڈسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ضروری باتیں آپ نے شیئر کی. جی میں چاہوں گا سب 1-2 منٹ اور دے دیں, تو 1-2 پوائنٹس میں سب سپروائزر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ دوں کہ ورنہ ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا یہ ذہن بنے کہ یار ایک مخصوص طبقہ ہے اور اس پر جو ہے نا وہ بات کہی گئی ہے. سپروائزرز کے اندر بھی ظاہر عیوب تو ہوتے ہیں. ایک بہت مشہور ادارہ ہے پاکستان کا, شاید بچہ جانتا ہے, اس میں میرے ایک دوست تھے اور پرانے محلے دار بھی تھے, ان کی جاب لگی اور وہ ینگ لڑکا تھا, موٹیویٹڈ تھا, کمپیوٹر سائنس میں وہ اس نے جو ہے نا اس کی ڈگری تھی. اس نے وہ وہاں گیا اور ایک نظام آٹومیٹڈ کرنے کے لیے اس نے مطلب کچھ کمپیوٹر کی جو ہے نا وہ کام کر دیا اس نے. اب اس کے باس نے دیکھا یار اتنا کام اتنا آٹومیٹڈ کر دیا, اتنا شارٹ ہو گیا, اتنا جلدی ہو جائے گا, اتنا یہ ہو جائے گا. اس کو اٹھایا, وہ ہوتا ہے نا بازو کا کھڈے لائن لگانا, اس کو ایسے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا کہ آگے اس کا کوئی امپیکٹ یا اثر ہی نہ رہے. تو پھر اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں, پوسٹنگز اس طرح سے کر دی جاتی ہیں, ذمہ داریاں اس طرح تبدیل کر دیتے ہیں, اور پرفارمنس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ نہیں دیکھا جاتا. اور ان چیزوں کو کیمسٹری ملنا اور ٹیم پلینگ ہونا یہ اس کا ظاہر ہے بہت بڑا دخل ہے. لیکن ایک بندہ
जो है ना कनेक्शंस भी अच्छे इस्टेब्लिश कर लेता है, टीम के साथ भी अच्छा चल रहा है और वाकई काम करना चाहता है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती पसंद की वजह से उसे हटा दूँ या किसी ऐसी जगह लगा दूँ, तो ज़ाहिर है कि ये भी आप ही ज़ाहिर फरमाएंगे शरन कि इसका क्या वो है, थ्रेट्स बाज़ औक़ात दिए जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही फरमा दिया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल, कि हर शख्स जो है वो निगहबान भी है और हर निगहबान मसऊल भी है, यानी उससे पूछा जाएगा रायती ही, उसकी जो भी उसके मातहत है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सुपरवाइज़र अगर गलतियाँ कर रहा है तो वो भी जवाब दे यकीनी तौर पर अल्लाह के यहाँ। अल्लाह, तो इस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। अब पता है कि ये शख्स जो है इसकी पोजीशन ऐसी है, तो अब 4 घंटे का इजारा है तो 40 घंटे उसे काम लेना है, तो पता है कि भाग नहीं सकता। अच्छा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फ़िज़ा हो ही जाती है जब टीम प्लेइंग अच्छी होती है, तो अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है फिर भी जबरन और धमकी दे देकर उससे इस तरह की तरकीबें बनाना, ज़ाहिर है कि ये भी आजमाइश है। फिर चेक एंड बैलेंस का बाज़ औक़ात इस तरह का कमज़ोर निज़ाम होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती। मुझे नहीं पता कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं या ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, मैंने कोई ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं किया है, तो बाज़ औक़ात अटकल पिच्चू से या जो है ना गलत फ़ैसले भी, एक तो गलती चले हुई, इंसानी ख़ता हुई, और एक गफलत के सबब और आगाही ना होने के सबब कोई ऐसा डिसीशन लेते हैं फिर अमूमन ये होता है कि मलबा, ये शायद ज़्यादा होता होगा कि गलती का मलबा तलाशने के लिए कोई ऐसा मज़लूम ढूंढा जाता है कि सारा उसके ऊपर गिरा दिया जाए, पूरा ट्रक, कि इसका कसूर है, इसका, हालांकि होता अपना है, सामने खुद नहीं आते और किसी को बकरा बनाकर जो है ना वो उसे शिकार बना दिया जाता है। तो ये कुछ मारूज़ात थी। बहरहाल गलतियाँ खामियाँ तो और भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें दोनों तरह के लोगों को, चाहे हम किसी के मातहत हैं, अमूमन ये दो तरफ़ा ही रिश्ते होते हैं, मातहत हैं या किसी के मुराक़िब हैं, सुपरवाइज़र हैं, दोनों ही तरह के हुकूक बजा लाने की अल्लाह ताला हमें, हम जो हमारे ज़िम्मे फ़राइज़ हैं पूरी करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर आप जो मदनी फूल अता फ़रमाना चाहिए। जुल्म की तारीफ़ भी यही की गई है, वदु शैइन गैर महल्लिही, किसी शे को अपने जगह के अलावा और जगह रख देना। तो आज जो आपने आखिरी बात की है वो जुल्म है, ज़ाहिर बात है कि गलती एक ने की है और फंसा किसी और को दिया गया है, तो एक हक़ तलफ़ी का मामला है और यकीनी तौर पर आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल रहे। कुछ कॉल्स हो तो ले लेते हैं। जी, 1-2 कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं। जी सुनाइए कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बख्तर है, मैं बख्तर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैं छोले का कारोबार करता हूँ, जब छोले का सीज़न होता है ख़रीद के रख लेता हूँ, जब फिर महंगा होता है फिर बेचता हूँ, इसमें कोई जायका तो नहीं है या इसमें कोई सूद का तो नहीं करता हूँ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। छोटे का कारोबार का है? छोले का, चने का। छोले का। जी जी, ये एक और कॉल सुनाइए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ ये है कि जो अनलीगल तरीके से बैरून मुमालिक जाते हैं और वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं, उनके पास पेपर्स वगैरह नहीं होते, तो ये काम करना कैसा है, जायज़ है कि नहीं है? जी ज़रूर अर्ज़ करेंगे। ज़रूर, चने का कारोबार करते हैं, इसी तरह पहले भी सवाल आए, खाद लेकर रख लेते हैं, मुख्तलिफ अनाज रख लेते हैं और बाद में महंगी कर कर बेचते हैं, क्या हुक्म है इसका? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कुछ मौक़े पर मना है, ठीक है, कुछ मौक़े पर जायज़ है। सही। अगर कहत की सूरत हाल है और उस चीज़ का ताल्लुक़ इंसानी ग़िज़ा या जानवरों के चारे से है, ठीक, तो वो चीज़ इस्तेमाल करना, माफ़ कीजिएगा, वो चीज़ ज़ख़ीरा करना जायज़ नहीं होगा। जबकि कहत की सूरत हाल हो, इस इंसानी ग़िज़ा या जानवरों की ग़िज़ा से उसका ताल्लुक़ हो तो मना होगा, आम हालात में मना नहीं। अगर गवर्नमेंट मना करती है कि इसको ज़ख़ीरा ना करें, बात चीज़ें ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट उससे मना करती है, बात से मना नहीं करती। ठीक है, मतलब जैसे गंदम वगैरह के बारे में ये तो आता है ख़बरों में कि बैनुल अज़ला मुंतकिली मना कर दी गई है या बैनुल सुबह मुंतकिली मना कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं सुनने में आया कभी कि जिसने गंदम ज़ख़ीरा की हुई थी उस पर छापा पड़ा हो। ठीक है, तो क्योंकि ज़ख़ीरा करना बाज़ू का ज़रूरी भी होता है, सही, वरना पूरा साल तरसील कैसे रहेगी? ठीक, पूरा साल भी तो तरसील रहती है। तो ये इसकी ममानत की सूरत है, ये ना पाई जाए तो जायज़ है। ठीक है। अनलीगल तरीके से बैरून मुल्क गए, सफ़र करके पहुंच गए, अब काम तो मिल गया, तो ये जो काम करेगा ये करना कैसा, इसकी उजरत कैसी? देखिए, अनलीगल जाने वाले अपने आप को ख़तरात पे पेश करते हैं, ज़िल्लत पे पेश करते हैं, गैर कानूनी मराहिल से गुज़रते हैं, जेलें भी होती हैं, 100 तरह की दुनियावी ज़िल्लतें हैं। ठीक है।
उनका वो काम शरई एतबार से भी नाजायज़ कहलाएगा, नो डाउट। लेकिन कोई शख्स किसी भी तरह कहीं भी मौजूद है और वो जो काम कर रहा है उसकी नोयत हलाल की है, ठीक है, मिसाल के तौर पर वहाँ कोई मज़दूरी कर रहा है या वहाँ कोई जायज़ कारोबार कर रहा है, तो उस कारोबार को, उस आमदनी को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, वो हलाल ही रहेगी। ठीक है। तो दूर मुलाजमीन के बारे से गुफ्तगू चल रही थी, मुलाजमीन के हुकूक बयान किए, कहा कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, उसके हुकूक पूरे किए जाए। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि काम कर रहे होते हैं लेकिन काम नहीं चलता, कारोबार नहीं आता, मालिक जो है वो तंगदस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, अब तनख्वाह जितने भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में मुलाजिम को कहा जाएगा कि तुम भी थोड़ा सब्र करो, या मालिक पर लाजिम है कि कहीं ना कहीं से जो है ना इनका बंदोबस्त करे? देखें, पहली बात तो ये है कि बाज़ लोग सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मुलाजमीन को धोखा दे रहे होते हैं। ठीक है, उनको पता होता है ना तो कहीं से आसरा है और ना कहीं से पैसे आने हैं, सिर्फ ये समझते हुए कि मुलाजमीन चले गए तो लोग क्या कहेंगे, इसके बाद इतने बंदे काम करते हैं तब अकेला बैठा है। सही। अब उनके ऊपर तनख्वाहें चढ़ती रहती हैं, सेट पर मुलाजमीन की तनख्वाहें चढ़ती रहती हैं और वो मुलाजमीन के घरों में भागे पड़े रहते हैं, तो ये तो है जुल्म की कैफियत। ठीक है, दूसरी सूरत यह है कि वो कहे कि भी आप आज़ाद हो, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, सही, आपकी जो भी तनख्वाह होगी मेरे ऊपर कर्ज होगी। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से डिले करना चाहें और मालिक उन्हें इजाज़त भी देता है आप लोग कहीं और काम कर लें, तो फिर यहाँ तो एक जुल्म का पहलू नहीं आ रहा, सही, अब तो एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग का मामला हो गया। ठीक है, तो ये दो सूरत हाल हैं जो बनती हैं। ठीक। जज़ाकल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।